بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 8ویں کے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے، خیریت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے، خیریت میں رکھے۔ تمام بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 84 یعنی 84 کھول لیں، اور اس میں ایک ہمارا سبق ہے ارمغان صحت، اس کو کھول لیں۔ ارمغان صحت اگر آپ کے پاس کتاب میسر نہیں ہے تو آپ اپنی موبائل اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ارمغان صحت کہتے ہیں تحفہ صحت، یعنی جو صحت کے تحفے ہیں۔ سب سے پہلے اس نظم کی تشریح سے پہلے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کے اندر سب سے بڑی نعمت انسان کی صحت تندرستی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو صحت اور تندرستی اور زندگی عطا فرمائے، جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لائیں۔ اس نظم کے اندر بھی صحت کے اوپر گفتگو کی جا رہی ہے۔ شامل سبھی صفات ہیں اس کی صفات میں، یہ روح کائنات ہے اس کائنات میں، وہ راز بھی اس کے رموز نقات میں، جو حاصل حیات ہے بزم حیات میں۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان ساری صفات کے اندر ایک صفات روح کائنات بھی ہے۔ روح کائنات اللہ تعالیٰ کا حکم، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کائنات وجود میں آئی۔ وہ راز بھی اس کے رموز و نقات میں، جو حاصل حیات ہے بزم حیات میں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، زندگی کی محفل دی ہے، اس کے اندر وہ ساری نعمتیں، ساری صفات شامل ہیں۔ آگے بہت زبردست فکرہ وہ کہتا ہے، صحت سے بڑھ کے کوئی نہ منصب نہ مال ہے، اس کی مثال کیا ہے جو عدیم المثال ہے۔ صحت سے بڑھ کر نہ کوئی انسان کے پاس عہدہ ہے، نہ کوئی مال ہے، اور اس کی کیا مثال، بے مثال ہے۔ صحت جیسی جو نعمت یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صحت والی زندگی دی ہے، اس جیسی کوئی بھی نعمت اللہ نے اس دنیا میں کوئی نہیں بنائی۔ جاہ و حشم کی مہر و محبت فضول ہے، صحت نہیں تو عظمت و شوکت فضول ہے۔ صحابۂ سیم و زر کی حرارت فضول ہے، صحت نہ ہو تو نشہ دولت فضول ہے۔ اس بند کے اندر بھی وہ یہی کہہ رہا ہے، مال و دولت اگر موجود ہے، صحت نہیں ہے تو پھر اس مال و دولت کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صحت نہیں ہے تو عظمت و شوکت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صحابۂ سیم یعنی مال و دولت کی رنگینی، اور پھر اسی طرح صحت نہ ہو تو نشہ دولت فضول ہے۔ انسان بیمار ہو کر دولت اکٹھا کرتا رہے، اس کو تندرستی نہ ہو، کھا نہ سکتا ہو، پی نہ سکتا ہو، خالی صرف دولت کا نشہ ہو، تو اس خالی دولت کا نشہ بھی بیکار ہے۔ ہمت گئی، ارادے گئے، حوصلہ گیا، صحت گئی تو جینے کا سارا مزہ گیا۔ اس اہم فکرے کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ انسان کی ہمت بھی جواب دے جاتی ہے، اس کے ارادے بھی پست ہو جاتے ہیں۔ جب اس کی صحت چلی گئی تو جینے کا سارا مزہ چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحت تندرستی دی ہے۔ اگر آپ اس صحت تندرستی کی قدر اور اس کی منزلت کو جاننا چاہتے ہیں تو ان سے پوچھیں جو اسپتالوں کے اندر موجود ہیں، یا ان سے پوچھیں جو معذور ہیں، جو چل نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، یہ سارے معذور ہیں۔ صحت گئی تو جینے کا سارا مزہ گیا۔ منسوب ہے یہ رحمت پروردگار سے، سرسبز گلستان ہے اسی کے بہار سے، ہر قوت نمو ہے اسی کے نکھار سے، یہ مظہر نشاط ہے ہر اعتبار سے۔ جس فرد کو صفائی و صحت عزیز ہے، ناچیز بھی اگر ہو تو چیز انمول چیز ہے۔ منسوب یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اس کو منسوب کرنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو صحت و تندرستی دی ہے تو ہم اس کی نسبت اللہ سے کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت و تندرستی دی ہے۔ سرسبز گلستان ہے اسی کے بہار سے، جو سرسبز ہریالیاں، کھیت، باغات، پھل اللہ نے دیے، سب اسی کی بہاریں ہیں۔ ہر قوت نمو یعنی پھلنے پھولنے کی جو طاقت ہے اسی کے نکھار سے، اسی کے حکم سے۔ یہ مظہر نشاط، یہ کامیابی ہر اعتبار سے اسی کی ظاہر کامیابی ہے۔ مظہر کہتے ہیں ظاہر ہونے کو، نشاط کہتے ہیں کامیابی کو، یعنی جو کامیابی کا ہمیں صحرا نظر آتا ہے ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہی اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ جس فرد کو صفائی و صحت عزیز ہے، ناچیز بھی اگر ہو تو انمول چیز ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے تو یہ چیز اس کے لیے بڑی انمول ہے، یعنی دنیا کی مال و دولت اس کے پاس نہ ہو، سوائے اس کے پاس تندرستی ہے، صحت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عافیت اس کو دی ہوئی ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے، ناچیز بھی اگر ہو تو یہ چیز انمول ہے، صحت انمول ہے۔ اگلے صفحے کے اندر وہ کہتا ہے، خوش و فکر و دل نواز کشادہ نظر نہیں، کچھ اور ہے وہ ملت نوع بشر نہیں،
وہ قوم جو صفائی و صحت نگر نہیں، اس قوم کا ستارہ کبھی اوج پر نہیں۔ بے شک عروج علم ہنر کی نقیب ہے، جس قوم کو صفائی و صحت نصیب ہے۔ خوش فکر و دل نواز کشادہ نظر نہیں ہو سکتی اس بندے کی، جو بندہ یعنی وہ جو قوم یا وہ شخص جو صحت و صفائی کے حوالے سے اس کا خیال نہیں رکھتا، اور صحت و صفائی کے حوالے سے بھی اس قوم کا ستارہ کبھی اوج پر نہیں۔ بے شک عروج علم ہنر کی نقیب ہے، جس قوم کو صفائی و صحت نصیب ہے۔ وہ قوم بلندیوں کے ستاروں پر پہنچ جاتی ہے، آسمان کی بلندیوں پر پہنچ جاتی ہے، اوج کہتے ہیں بلندی کو۔ وہ قوم، وہ اشخاص، وہ افراد، وہ لوگ جو صحت و صفائی کو اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ترقیاں اور بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ اور ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد میں الطہور شطر الایمان، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی پاکیزہ ہے اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اس کے لیے پیام مسرت ہے زندگی، یہ ٹھیک ہو تو باعث راحت ہے زندگی، رعنائیوں سے اس کی عبارت ہے زندگی، سچ تو یہ آتی ہے صحت ہے زندگی۔ اس کے لیے پیام خوشی کی زندگی ہے۔ اگر یہ زندگی کی نعمت اس کو صحت تندرستی کے ساتھ ہو تو اس کو خوشی بھی ملتی ہے، راحت بھی ملتی ہے۔ رعنائیوں سے اس کی عبارت ہے زندگی، خوبصورتی ہے جس کے لیے زندگی کے اندر تندرستی ہے، اس کی زندگی خوبصورت ہے، خوبصورت سے خوبصورت ہے۔ سچ تو یہ ہے، یہ عطیہ صحت ہے زندگی، یہ تحفہ صحت ہے۔ صحت سے زندگی کا چمن پر بہار ہے، صحت نہ ہو تو موسم گل خارزار ہے۔ اگر صحت نہ ہو تو پھر جس طرح خاردار جھاڑیاں ہوتی ہیں کانٹوں سے بھری ہوئی، اسی طرح پھر انسان کی زندگی ہو جاتی ہے۔ عزم و عمل کی طاقت و ہمت اسی سے ہے، آپ ارادہ بھی کر سکتے ہیں، کام بھی کر سکتے ہیں، ہمت بھی کر سکتے ہیں۔ دنیائے آب و گل کی لطافت اسی سے ہے، لطافت خوبصورتی کو کہتے ہیں۔ یہ تازگی، یہ نور، یہ فرد اسی سے ہے۔ ہر انبساط حسن و محبت اسی سے، انبساط بھی خوشی کو کہتے ہیں۔ اس فکرے کے اندر انسان عمل بھی کر سکتا ہے، ارادہ بھی کر سکتا ہے، کب تک؟ جب تک اس کی زندگی کے اندر یہ خوبصورتی والی نعمت موجود ہے، یعنی صحت اس کے پاس موجود ہے۔ وہ تازہ بھی ہوتا ہے، اس کے لیے روشنی بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، اور اسی میں وہ اس کی زندگی کا حسن جمال ہے۔ جتنے سخن ہیں، آخر میں کہتا ہے جتنی باتیں، سخن کہتے ہیں بات کو، جتنی باتیں ہیں سب میں یہی سخن درست، سب باتوں میں سب سے بہترین بات یہ ہے اور اچھی بات یہ ہے، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست رکھے۔ اس میں شاعر آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، یہ اللہ باتیں تو بہت ساری ہیں صحت تندرستی کے حوالے سے، لیکن ایک بات یہ ہے، یا اللہ جتنی باتیں ہیں ان سب باتوں میں سب سے بات یہی اچھی ہے اور درست بات ہے، اللہ آبرو سے رکھے، عزت سے رکھے، اور پھر اللہ تعالیٰ تندرستی والی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ یہی اس ارمغان صحت کا تقاضا ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو ہماری صحت کے لیے مضر ہیں، اور ان چیزوں کو اختیار کریں جو چیزیں ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہیں، اور پھر ان چیزوں کو بھی اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دی ہیں۔ کھانے پینے میں اللہ کا شکر ادا کریں، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، اور پھر جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مومن آدمی اپنے سانس کے لیے جگہ بھی باقی رکھتا ہے۔ صحت کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم کھانے کو دیکھ کر پیٹ بھر کر ٹھونس کر نہ کھائیں، بلکہ اس طریقے سے کھائیں جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو حکم دیا اور آپ نے کھا کر دکھایا ہے۔ یہ ہماری صحت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ہمیشہ صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔